باب وفد بنی حنیفہ و حدیث سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سن 6 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف کچھ صحابہ کو مبعوث فرمایا تھا کارروائی کے لیے، تو اس کارروائی میں سمامہ بن اسال کو گرفتار کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ یہ سمامہ بن اسال رئیس ہے، یمن کے رؤساء میں سے اس کا تعلق تھا، بڑے رتبے والے انسان تھے اور پھر صحابیت کے لحاظ سے بھی بڑے فضل والے بزرگ ہیں حضرت سمامہ بن اسال۔ اس کی زیادہ تفصیل تو حدیث میں آ رہی ہے، اس کے مسلمان ہونے کی، پھر اس کی مسجد نبوی کے اندر ستون کے ساتھ باندھے جانے کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کلامی کی، اور ساتھ ساتھ حضرت سمامہ بن اسال نے جو مشرکین مکہ کو دھمکی دی اور اس دھمکی پر عمل کر کے دکھلایا، اور مشرکین مکہ کے گھٹنے ٹکوائے اور حضور سے سفارش کروائی، یہ سب کچھ اسی حدیث کے اندر آ رہا ہے، متن حدیث میں یہ چیز موجود ہے۔ یہ وفد بنو حنیفہ اس کو ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد آگے حدیث اسود انسی کو بھی ذکر کریں گے، چونکہ اسی منحوس کا بھی تعلق اسی قبیلے سے تھا، اس کا بھی ذکر اسی حدیث میں، اسی باب میں، اسی مناسبت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے۔ اور حدیث اتفاق دیکھو نا، حدیث جو ذکر کریں گے وہ مسیلمہ کذاب کی ہے، معمولی آخری تھوڑا سا ٹکڑا ہے جس میں اسود انسی کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے پورے ترجمۃ الباب کے ساتھ اسی حدیث کو امام بخاری نے جوڑ دیا ہے۔ وفد بنی حنیفہ بھی قال حدیث سمامہ بن اسال بھی قال حدثنا عبد الله بن یوسف قال حدثني لیث قال حدثني سعید بن ابی سعید سمع ابا ہریرہ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیلا قبل نجد، حضور نے نجد کی طرف کچھ گھوڑے سوار بھیجے، فجاءت برجل من بنی حنیفہ، پس لے آئے ایک شخص کو جس کا تعلق تہامہ کے علاقے سے تھا، او بنو حنیفہ خاندان سے تعلق رکھنے والا تھا، جسی کو سمامہ بن اسال کہا جاتا تھا، فربطوہ بساریۃ من سوار المسجد، او اسی حضرت سمامہ بن اسال کو اب حضرت بننے والے ہیں، او حضرت سمامہ بن اسال کو اسی مسجد کے نبوی کے ستون کے ساتھ باندھا گیا، فخرج الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف نکلے، فقال ما عندک یا سمامہ، کیا حال ہے سمامہ، کیا ہے تیرے پاس سمامہ، یعنی کوئی خبر چار، کوئی حال احوال، سدھری نہ سدھری۔ فقال اندی خیر یا محمد، کہنے لگے حضور میرے پاس خیر ہے، بھلائی ہے، ان تقتلنی تقتل ذا دمن، اگر آپ مجھے قتل فرمائیں گے تو آپ ایک مستحق قتل کو قتل کریں گے، ایک معنی یہ ہے، ان تقتلنی تقتل ذا دمن، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو آپ کسی ایرے غیرے کو قتل نہیں کریں گے، میرے قتل کا بدلہ لینے والے میرے خاندان والے موجود ہیں۔ ایک دھمکی بھی ہے اور ایک قسم کی اپنی کمزوری بھی ہے، دونوں پہلو، ذو معنی جملہ بولا ہے سمامہ بن اسال نے، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اور خود اپنی بھی، چونکہ رئیس تو تھا نا، تو رئیس ایسے تھوڑی ہوتے ہیں، وہ رئیس تو اپنی رئیسوں والی باتیں کرتے ہیں نا، تو وہی بات کی ہے، ان تقتلنی تقتل ذا دمن و ان تنعم تنعم علی شاکر، اگر انعام کریں گے تو آپ ایک قدردان پر انعام کریں گے، یقیناً اسی انعام کا آپ قدر پائیں گے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ مجھ پر احسان کریں میں آپ کو احسان کا بدلہ نہ دوں، کیسی سیانوں والی باتیں کر رہا ہے۔ اللہ شاکر ان کنت ترید المال، اگر آپ مال کو چاہتے ہیں، فصل منہ ما شئت، آپ سوال فرمائیے جو آپ چاہیں، فترکہ، حضور نے اس کو ایسے ہی حال پہ چھوڑ دیا، حتیٰ کان الغد، جو دوسرا دن ہوا، ثم قال له ما عندک یا سمامہ، کیا پاس کیا حال ہے، کیا خبر چار ہے، قال عندی ما قلت لک، میرے پاس تو وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا، ان تنعم علی شاکرن، اگر آپ انعام کریں گے تو کسی قدردان پر انعام کریں گے، فترکہ، پھر آپ نے دوسرے دن بھی چھوڑ دیا، حتیٰ کان بعد الغد، اور جب دوسرا تیسرا دن ہوا، فقال ما عندک یا سمامہ، قال عندی ما قلت لک، میرے پاس تو وہی ہے حضرت جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا، قال فاطلقوا سمامہ،
آپ نے فرمایا بابا سمامہ کو آزاد کر دو۔ فانطلق الی نخل قریب من المسجد، وہ گیا قریب مسجد نبوی کے کھجوں کے باغ میں، فاغتسل، نہایا، ثم دخل المسجد، پھر مسجد نبوی میں آیا، فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد وان محمدا رسول اللہ، یہ آ کر کلمہ پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باندھنے کا غرض یہی تھا تاکہ اس طرح کی عبادات الہی کی انوارات کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں۔ اور یہ مسلمان کیا ہے لوگوں کو، یا لوگوں نے جو دیکھ کر ان سے مسلمان ہوئے ہیں، کردار سے مسلمان ہوئے ہیں۔ اب بھی ایسے کردار کے لوگ موجود ہیں۔ دور آپ کیوں جاتے ہو کہ طالبان کی قید سے کئی قیدی مسلمان ہو کر نکلے ہیں ان کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے، عورتیں بھی، یعنی اتنے تک انہوں نے کہا ہے کہ عورتوں نے کہ کبھی بھی ہمارے ساتھ اس طرح آنکھ اٹھا کر بھی انہوں نے بات نہیں کی ہے۔ اب بھی اللہ کے بندے موجود ہیں، تو خدا کی زمین خالی نہیں ہے، ابھی قیامت آنے میں کچھ دیر ہے۔ فقال اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یا محمد، اے محمد، واللہ ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک، قسم خدا کی نہیں تھا میرے نزدیک کوئی چہرہ مبغوض ترین آپ کے چہرے سے۔ میرے نزدیک جتنا آپ پر غصہ ہوتا تھا، جتنا آپ کے چہرے پر مجھے غصہ ہوتا تھا، کسی پر نہیں ہوتا تھا۔ فقد اصبح وجہک احب الوجوہ الی، بے شک ہو چکا ہے آپ کا چہرہ انور مجھے محبوب ترین۔ واللہ ما کان من دین ابغض الی من دینک، قسم خدا کی نہیں تھا کوئی نظام زندگی میں سے مبغوض ترین میرے نزدیک نظام زندگی، یا دین میں سے کوئی دین۔ دین صرف دین عبادات کا نام نہیں ہے، دین نام ہے مکمل انسانی زندگی کا، یہ ذہن میں رکھنا۔ فاصبح دینک احب الدین، پس آپ کا دین جو ہے وہ ہو چکا ہے محبوب ترین دین میرے نزدیک۔ واللہ ما کان من بلد ابغض الی من بلدک، آپ کے شہروں میں سے کوئی بھی مبغوض ترین میرے نزدیک شہر نہیں تھا۔ فاصبح، اب ہو چکا ہے آپ کا شہر مدینہ منورہ احب البلاد الی، محبوب ترین میرے نزدیک۔ اب یہ سا تبصرہ حضرت ثمامہ بن اسال کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حسن اخلاق پر اور صحابہ کی نقل حرکت پر۔ آگے کہتے ہیں فَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَمَاذَا تَرَىٰ، بے شک آپ کے گھوڑے سواروں نے مجھے راستے سے پکڑ لیا تھا، میں تو عمرہ کا ارادہ کر کے جا رہا تھا۔ فَمَاذَا تَرَىٰ، آپ میرے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں عمرے پر اس پوزیشن میں جاؤں، مجھے اجازت ہے کہ میں عمرے کو پورا کروں۔ فبشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ان کو خوشخبری سنائی اور اسے حکم فرمایا کہ بھلے